السلام علیکم، میں ہوں بطول راجپوت اور آپ دیکھ رہے ہیں ریڈ زون فائلز، اور میرے ساتھ پروگرام میں فہد حسین صاحب بھی موجود ہیں۔ آج ہم جن اہم موضوعات کے حوالے سے بات کریں گے اس کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں کہ ہم نے دیکھا ہے کہ کل ایک بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہوئی راولپنڈی میں بحریہ ٹاؤن کے دفاتر پہ چھاپا مارا گیا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ نیب افسران کی طرف سے کیا گیا ہے 190 ملین پاؤنڈز کیس کے حوالے سے۔ اور یہ بھی پروگرام میں دیکھیں گے کہ کیا پاکستان تحریک انصاف کے بانی عمران خان کی رہائی قریب ہے یا نہیں، اور عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ کی چپکلش آنے والے دنوں میں کم ہو جائے گی یا اس میں مزید تیزی آ جائے گی۔ جی فہد صاحب، آپ نے دیکھی یہ ویڈیو بڑی وائرل ہوئی تھی، ہم نے دیکھا کہ بزنس ٹائکون ملک ریاض صاحب کے آفیسز پہ بھی چھاپا مارا گیا ہے۔ بڑے ایک ان کالڈ سے مناظر ہم نے کبھی دیکھے نہیں ہے جو کل ہم نے پہلی دفعہ دیکھے۔ دیکھیے یہ بالکل یہ چھاپا پچھلے کئی دنوں سے جو ہے وہ ملک ریاض صاحب جو ہیں وہ خبروں کی زینت بنے ہوئے ہیں۔ جس طریقے سے انہوں نے جو ہے وہ پہلے ایک ٹویٹ کی، اس کے بعد ایک اور ٹویٹ کی، اور بڑا ہی ولولہ انگیز ٹائپ انہوں نے ایک پوزیشن جو ہے وہ اختیار کر لی ہے۔ لیکن کہانی اس کے پیچھے اور بھی کچھ ہے، اور اس میں جو ان کے کاروباری معاملات ہیں اس میں کافی زیادہ ان کے ایشوز ہیں، وہ ڈیٹیلز، اور ظاہر بات ہے ہم اتنا اس ٹائم پبلکلی ڈسکس ہمیں نہیں کرنا چاہیے، لیکن یہ کہ یہ جو ہمیں نظر آ رہا ہے جس طریقے سے کہ جی یہ صرف اور صرف جو ایک کیس ہے 190 ملین پاؤنڈز والا جو القادر ٹرسٹ والا کیس ہے، صرف یہ وہی ہے، ایسا نہیں ہے۔ اس کے پیچھے اور بہت کچھ ہے، معاملات جس میں پراپرٹی ڈیلنگز ہیں، جس میں پیمنٹس ہیں جو کہ ہونی تھیں اور نہیں ہوئیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو میرے خیال میں آنے والے دنوں میں بطولہ بھی اس کی تفصیلات جو ہیں وہ اور بھی سامنے آئیں گی، لیکن یہ آپ نے بالکل درست کہا کہ وہ رد عمل شروع ہو گیا ہے، اور اب یہ جو چھاپا ہے یہ ابھی ہوا ہے، دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے۔ تو ایک تو بالکل آپ نے صحیح کہا کہ یہ ویڈیو بڑی وائرل ہو رہی ہے، لیکن دوسری طرف ایک اور بھی آج ویڈیو جو ہے وہ وائرل رہی ہے، اور وہ ہے خاور مانیکا صاحب جب آج عدالت میں پیش ہوئے تھے، جو عدت والا کیس چل رہا تھا۔ وہ بھی آپ نے بھی ضرور بطول وہ ویڈیو دیکھی ہوگی کہ اس کے بعد بدمزگی ہوئی، اور پھر جب وہ عدالت سے باہر آئے تو ان کے اوپر جو پی ٹی آئی کے کچھ وکیل تھے انہوں نے تشدد کیا، اور کافی زیادہ وہاں پہ جو ہے وہ ایک انفارچونیٹ انسیڈنٹ ہوا۔ تو یہ بھی ویڈیو آج صبح سے جو ہے وہ ہر طرف چل رہی ہے، اور اس پہ بطول افسوسناک بات ہے یہ جو تشدد کا عنصر ہمارے ہاں آ گیا ہے۔ پہلے بھی ہم بات کر چکے ہیں، ابھی پچھلے ہی دنوں پی ٹی آئی کے جو انفارمیشن سیکرٹری ہیں رؤف حسن صاحب، ان کے ساتھ ایک نہایت ہی افسوسناک واقعہ ہوا۔ تو یہ بڑے ہی انفارچونیٹ بات ہے، لیکن مجھے لگتا یوں ہے کہ ایک نیو نارمل سا بن گیا ہے عدالتوں میں۔ ویری ویری سیڈ ٹو سی۔ لیکن جو معاملات ہیں جو چلیں یہ تو واقعہ ہو گیا، لیکن اصل کہانی تو اس کیس کی ہے بطول۔ وہ جو کیس چل رہا ہے جس پہ آج فیصلہ آنا تھا، بالکل اس کی ڈیولپمنٹ بھی شیئر کرتے ہیں فہد صاحب، بالکل۔ اور تمام لوگ توقع کر رہے تھے جی، اور آج کا جو سماعت تھی وہ اس لیے بھی اہم تھی کیونکہ آج یہ ایکسپیکٹ کیا جاتا کہ فیصلہ آ جائے گا، لیکن آج ہی کے دن مانیکا صاحب نے عدم اعتماد کر دیا جج پہ، اور انہوں نے کیس دوسری عدالت میں منتقل کر دیا۔ ان تمام کیسز کے حوالے سے اس کا جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، اس خبر کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ توشہ خانہ کیس میں 14 سال سزا، پھر سزا معطل، ابھی سزا کا ندم ہونا باقی ہے۔ لیکن باقاعدہ خلاصہ آپ اگر پڑھیں، جی میں نے کہا اس سے پہلے کہ اگر آپ یہ خلاصہ پورا پڑھنا شروع کریں، جو کہ بہت ہی ضروری ہے، صرف اتنا اسٹیبلش کر دیں اپنے ناظرین کے لیے کہ یہ جو ابھی آپ ان کو سنانے جا رہی ہیں، یہ پورا ایک طریقے سے ایک سمری ہے کہ اس وقت جو بانی پی ٹی آئی عمران خان صاحب، ان کے معاملات، ان کے جو قانونی کیسز ہیں وہ کہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ کیونکہ اس وقت جہاں بھی ہم جائیں ایک ہی سوال پوچھا جا رہا ہے، یا جو ہے وہ توقع کی جا رہی ہے، یا خدشے کا اظہار کیا جا رہا ہے، ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کس سے پوچھیں، کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ عمران خان صاحب کو اپنے ان تمام کیسز میں کوئی ریلیف ملنے جا رہی ہے۔ یہ جگہ جگہ یہ سوال ہو رہا ہے۔ تو کیا واقعی میں ایسا ہے، اور جو عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان ایک ٹینشن ہوئی ہے، اس کے نتیجے میں عمران خان صاحب کو بینیفٹ ملنے جا رہا ہے؟ یہ وہ ایک بڑا سوال ہے، لیکن اس سوال کا جواب دینے سے پہلے بطول ہمیں تھوڑا سا ایک لوگوں کو بتا دینا چاہیے کہ جو تمام ان کے کیسز ہیں عمران خان صاحب کے خلاف، ان کا سٹیٹس کیا ہے۔ تو یہاں پہ
ہم انٹری ڈالتے ہیں خبر خلاصے کی جو اب آپ ناظرین کے سامنے رکھیں گی. بالکل, اور اس خبر خلاصہ کی سب سے بہترین بات یہ ہے کہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے ٹو دا پوائنٹ اور بڑی کرسپی ڈیٹیلز ان کیسز کے حوالے سے جو کہ اب تک عمران خان پہ ہیں, ان کی پوزیشن کیا ہے اس وقت وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں. توشہ خانہ کیس میں 14 سال سزا, پھر سزا معطل, ابھی سزا کالعدم ہونا باقی ہے, لیکن تحائف فروخت کرنے پر رپورٹ آ گئی ہے. ایک اور کیس بھی بننے والا ہے. سائفر کیس میں 10 سال سزا, اپیل پر سماعت جاری ہے, دلائل مکمل ہو چکے ہیں. اگلے ہفتے کیس کی سماعت اور فیصلہ بھی متوقع ہے. عدت نکاح کیس میں 7 سال قید, اپیل پر سماعت مکمل ہو چکی ہے. آج فیصلہ محفوظ فیصلہ متوقع تھا, لیکن خاور مانیکا کے جج پر اعتراض اور اس کیس میں دوسری عدالت کو ٹرانسفر کرنے کی بھی درخواست کی گئی اور وہ ٹیکنیکلی ٹرانسفر ہو چکا ہے. تو کیا ٹرائل اس پہ دوبارہ ہوگا, یہ بھی سوال اٹھتا ہے. القادی ٹرسٹ میں ضمانت پر ہیں عمران خان اور ٹرائل چل رہا ہے. تقریباً 60 گواہ اس میں پیش ہوئے ہیں جن کے بیانات ریکارڈ کیے گئے ہیں. 60 میں سے 30 گواہان کے ریکارڈ کیے گئے بیانات, اور ملک ریاض کا گواہ بننے سے انکار ہے. انہوں نے ایک ٹویٹ بھی کی تھی اس حوالے سے. 25 مئی کو پنجاب کابینہ نے بانی پی ٹی آئی پر ریاستی اداروں کے خلاف شرانگیزی پر مقدمات کی منظوری دی ہے, جسے لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج بھی کر دیا گیا ہے. ترجمان پی ٹی آئی رؤف حسن کے مطابق عمران خان پر 203 مقدمات ہیں, جبکہ 9 مئی کے 12 مقدمات میں عمران خان ضمانت حاصل کر چکے ہیں. جی فہد صاحب, تو یہ تھا وہ قانونی منظر کشی جو جس پوزیشن میں اب تک پی ٹی آئی ہے. جی بالکل. اب اس میں جو بطول بڑا سوال ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو تمام کیسز ہیں, خاص طور پر جو آپ نے ذکر کیا توشہ خانہ والا, سائفر والا, عدت والا اور القادر والا, یہ جو کیسز ہیں ان کا سٹیٹس کیا ہے اور ان میں سے کوئی کیا امکانات ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کو اس طرح کا ریلیف ملے کہ ایکچولی وہ جیل سے باہر آ جائیں, یعنی ان کو رہائی مل جائے. اب اس میں جو توشہ خانہ والا معاملہ ہے وہ اس وقت اپیل میں ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں, جو سائفر کیس ہے وہ بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہے, جو عدت والا کیس ہے وہ سیشنز کورٹ میں تھا, وہ اب ڈیلے ہو گیا ہے, پھر سے ہوگا, اس میں دیکھتے ہیں کتنا ٹائم لگتا ہے. اور اس کے بعد جو ہے القادر ٹرسٹ والا جس میں آلریڈی ان کو ضمانت مل چکی ہے عمران خان صاحب کو اور بشرا بی بی کو, یہ بھی جو ہے یہ اب اکاؤنٹیبلٹی کورٹ میں چل رہا ہے. اب جو پاکستان کی سیاست ہے بطول, یہ تو ہو گیا نا قانونی اینگل, لیکن اس کے یہ قانونی اینگل جو ہے یہ ایکچولی فیڈ کر رہا ہے جو پاکستان کی اس وقت کی پولیٹیکل ایشو ہے, اور وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا جیل میں رہنا یا جیل سے باہر نکلنا. اگر وہ جیل سے باہر نکل آتے ہیں, جو ایک کیلکولیشن ہے, تو اس سے پاکستان کا جو سیاسی نقشہ ہے وہ بہت حد تک چینج ہو سکتا ہے. اور پاکستان تحریک انصاف کی تمام امیدیں جو ہیں وہ اس بات پہ لگی ہوئی ہیں کہ اگر خان صاحب جو ہیں وہ جیل سے باہر ہوتے ہیں, ان کو رہائی ملتی ہے, تو پھر یہ جو پورا سیٹ اپ ہے, یہ جو پورا نظام جس طریقے سے فروری 8 کے الیکشنز کے بعد سیٹ ہوا ہوا ہے, وہ تمام کا تمام جو نظام ہے اس میں ایک اور کچھ نہیں تو کم از کم ایک بہت بڑی ہلچل پیدا ہو سکتی ہے. سو یہ سینٹرل کوسچن ہے, اور اس میں جو کی فیکٹر ہے, یعنی فیبرری 8 کے الیکشنز کے بعد بطول جب یہ جو پریزنٹ سسٹم ہے جب یہ اسٹیبلش ہو رہا تھا, تو اس وقت یہ کوئی اتنا بڑا خدشہ نہیں تھا کہ یہ سسٹم اپ سیٹ ہو جائے گا. لیکن اس کے بعد ایک جو ڈیولپمنٹ ہوئی جس نے اب تمام تر ان چیزوں کے اوپر ایک نئے ڈائنامکس انلیش ہو گئے, وہ ہے اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ کا جو ٹینشن ہوئی ہے. یہاں سے اب معاملات بطول جو ہیں وہ تھوڑے سے چینج ہونا شروع ہو گئے, اور اگر عدلیہ کی طرف سے, اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے یہ کیسز فارغ ہو جاتے ہیں, تو اس کے بعد عمران خان صاحب ٹیکنیکلی جو ہے وہ رہا ہو سکتے ہیں. اب ہم ظاہر بات ہے مفروضوں کی بات کر رہے ہیں, لیکن پولیٹیکل انالیسس کے لیے تھوڑے سے مفروضوں میں ہمیں جانا پڑے گا بطول. اگر جو ہے وہ ان کیسز میں ان کو ریلیف ملتی ہے, تو ایک عام جو تاثر ہے وہ یہ ہے کہ ان کے خلاف نئے جو کیسز جو ہیں وہ بھی آ جائیں گے, جن کا بھی آپ نے ذکر کیا بطول کہ جو نئے کیسز ہیں وہ بھی بنائے جا رہے ہیں. اس میں جو ہے وہ پنجاب حکومت کا بھی اناؤنسمنٹ ہم نے سن لیا تھا, لیکن پھر اس کا ایک کاؤنٹر آرگیومنٹ بھی ہے, اور کاؤنٹر آرگیومنٹ یہ ہے کہ اگر عدلیہ جو ہے وہ خان صاحب کو ریلیف دے رہی ہے اور ان کو نئے کیسز میں جو ہے وہ پھر سے گرفتاری ان کی ڈالی جاتی ہے, تو عدلیہ کے پاس تو یہ پاورز ہیں کہ وہ وہاں بھی انہیں ریلیف دے سکتی ہے, بیل دے سکتی ہے. تو معاملہ جو ہے اس وقت وہ یہ عدالتوں سے نکل کر اب پاکستان کا جو سیاسی اس ٹائم صورتحال ہے اس میں جو ہے وہ یہ کی فیکٹر جو ہے
وہ بن چکا ہے بطول. بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ انسرٹنٹی بھی ہے کہ رہائی ہوگی بھی کہ نہیں, کیونکہ ایک دن کسی سماعت میں کچھ ایسے ریمارکس ہوتے ہیں کہ لگتا ہے کہ بہت قریب ہے اور پھر مزید کچھ کیسز بن جاتے ہیں. اس میں مزید بات کریں گے, ایک بریک لیتے ہیں پھر واپس آئیں گے. پروگرام میں خوش آمدید, اور اس وقت ہمیں جوائن کر رہے ہیں شعیب شاہین صاحب, رہنما پاکستان تحریک انصاف, اور عبدالقیوم صدیقی جو کہ ماہر عدالتی امور ہیں اور بہت اچھی رپورٹنگ کرتے ہیں کورٹس کے اوپر. بہت شکریہ آپ دونوں کا پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. جی فہد صاحب. بہت شکریہ. اور جیسے کہ ہم بات کر رہے تھے بطول کے, اب یہ جو کیسز ہیں عمران خان صاحب کے, یہ ایک ایڈوانس سٹیج پر ہیں, کچھ بھی ہو سکتا ہے. ایک عام تاثر بنتا پھر رہا ہے, ایک امپریشن کہہ لیں, یا ایک طریقے سے کچھ مگوئیاں ہو رہی ہیں کہ جو اس وقت عدلیہ کا جو موڈ ہے, اس سے لگتا تو یہ ہے کہ یہ کیسز جن کے بارے میں پی ٹی آئی یہ کہتی ہے کہ جن میں ہے کچھ بھی نہیں, تو اگر وہ میرٹ پر عدلیہ ان کو ٹریٹ کرتی ہے تو یہ فارغ بھی ہو سکتے ہیں. اور اگر یہ کیس فارغ ہوتے ہیں تو پھر عمران خان صاحب کی جو رہائی ہے وہ ممکن ہو سکتی ہے. لیکن کیا یہ واقعی ممکن ہو سکتی ہے, یہ ذرا آج کے سیگمنٹ میں ہم اچھی طرح اپنے دو بہت معزز جو مہمان ہیں ان سے جانیں گے کہ یہ کتنا کو پاسبل ہے. قیوم صدیقی صاحب, بات آپ سے شروع کرتے ہیں. شعیب شاہین صاحب جو ہیں اس کے بعد ان کو شامل گفتگو کریں گے. آپ جو ہے وہ بہت ہی قریب سے عدلیہ کو دیکھ رہے ہیں, دیکھتے آ رہے ہیں, بچپن سے دیکھتے آ رہے ہیں. یہ بتائیں کہ یہ سینس مل رہی ہے کہیں پہ کہ عدلیہ جو ہے وہ اب ان کی رہائی ممکن بنا سکتی ہے؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ عدلیہ نے تو جو اس کے سامنے شواہد ہوں گے اور جو میرٹ ہوگا, جو فیصلہ اس کے مطابق ہی کرنا ہے نا. عدالتی فیصلے ہیں کہ عدالت جو ہے وہ یا جج جو ہے وہ بادشاہ تو ہوتا نہیں ہے, اس نے آئین اور قانون کے اندر رہ کے اور فیصلے دینے ہیں. اب ڈیفینیٹلی بہت ساری چیزیں اس کے اندر دیکھی جاتی ہیں کہ پروسیکیوشن نے ٹرائل کیسے کیا, ٹرائل کے اندر 10A کے تقاضے جو ہیں وہ پورے کیے گئے نہیں کیے گئے ہیں, تو پھر ایویڈنس اس قابل ہے کہ اس کے اوپر سزا سنائی جا سکتی ہے. تو یہ ساری چیزیں جب عدالت تھریٹ بیک کر لے گی اور پھر اس کے بعد اپنا فیصلہ دے گی, اور عدالتیں جو ہیں وہ ظاہر ہے کہ دے آر مینٹ ٹو گیو ریلیف. وہ کہتے ہیں نا کہ مجرم جو ہے وہ بلو آئیڈ ہوتا ہے لا کا. تو اب اس میں اس کو ایک سرٹن یا پولیٹیکل اینگل وہ ایک اور طرح سے آ گیا, کیونکہ وہ مداخلت والی چیز اور اس کے بعد وہ ساری چیزیں, اور پھر ایک سیگمنٹ جو جس طرح سے ہماری سوسائٹی کے اندر ایک تقسیم ہمیں نظر آتی ہے بڑی واضح طور کے اوپر. لیکن اگر میرٹ پر ہی آئیں, دیکھیں جب یہ جو یہ فیصلے آئے تھے, توشخانہ پہ آیا, سائفر پہ آیا, عدت پر آیا, الیکشن سے بالکل پہلے آئے تھے, اور ایک عام تاثر یہ بن رہا تھا کہ یہ تو دیکھیں یہ کیا بات ہوئی ایک دم ہی. لیکن اب اس کے بعد سے کچھ موڈ چینج ہوا ہے عدلیہ کا, وہ جو بھی ریزن ہے اس میں ہم بات کر سکتے ہیں. تو کیا وہ جو ایک چینج موڈ ہے اس سے آپ سینس کر رہے ہیں کہ اگر میرٹ پہ یہ کیسز فارغ ہوتے ہیں تو وہ ہو جائیں گے فارغ, اڑ جائیں گے؟ ظاہر ہے ہونے بھی چاہیے. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ عدالتیں کوئی ٹول تو نہیں ہوتی ہیں کسی کا. ہم نے دیکھ لیا کہ ماضی کے اندر جس طرح سے پولیٹیشنز کے حوالے سے عدالتیں استعمال ہوئی ہیں, اس حوالے سے عدالتوں کے اپنے اندر بھی بڑی ریلائزیشن ہے. تو اور پھر اپنے فیصلے بھی وہ درست کر رہی ہیں. مطلب بھٹو کا کیس ہو گیا, 62(1)(f) والا ہو گیا, کانسٹیٹیوشن کو ری رائٹ کر دیا گیا. مطلب آپ دیکھتے ہیں نا کہ اس حوالے سے پھر جو ہے وہ ایک ساری صورتحال ہمیں سامنے آتی ہے. تو میرا خیال ہے کہ عدالتوں کے اندر بھی ریلائزیشن ہے, اور ظاہر ہے ایک پبلک سینٹیمنٹ بھی ہے. لیکن بات پھر وہیں پہ آ جائے گی کہ ہم عدالتوں کو جو ہے وہ مقدمات میں ریلیف اگر بنتا ہو دینے سے بالکل نہیں ہچکچانا چاہیے اور دینا چاہیے. لیکن اسی طرح سے جو پروسیکیوشن ہے, آپ اس کے اوپر بار نہیں کر سکتے ہیں کہ وہ کوئی کیس جو ہے وہ نیا نہیں بنا سکتی ہے. چلیں, ہاں یہ بات ہے, اس پہ بھی ہم آتے ہیں. شعیب شاہین صاحب, یہ جو معاملہ چل رہے ہیں آج بھی جو ہے وہ جو عدت والا کیس ہے وہ یعنی ایکسپیکٹ تو یہ کر رہے تھے کہ آج فیصلہ آئے گا, وہ نہیں ہوا, وہ آگے ٹرانسفر ہو گیا کیس, اور بڑا افسوسناک واقعہ بھی ہوا. بلکہ میں تو چاہوں گا شعیب شاہین صاحب آپ بھی ذرا مجھے آئی ایم شور آپ بھی اس کی مذمت کریں گے, کیونکہ یہ جو پرتشدد ایک عنصر انٹروڈیوس ہو گیا ہے ابھی جو رؤوف حسن صاحب کے ساتھ, بہت ہی افسوسناک اور یعنی اس کی شدید مذمت کرنی چاہیے. وہ واقعہ ہوا آج خاور مانیکا صاحب کے ساتھ ہو گیا واقعہ, آئی ایم شور آپ اس کو بھی اسی طریقے سے اس کی مذمت کریں گے, نہیں ہونا چاہیے تھا یہ.
جی بالکل درست بات ہے کہ نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن اس نے بھی بہرحال جو طرز عمل اڈاپٹ کیا ہے وہ بھی گالم گلوچ نہیں دینی چاہیے تھی، وکیلوں کو بھی اس نے گالیاں دی، وہاں کھڑے ہو کے جو بکواس کی ہے، یہ جج صاحب کی کمزوری ہے. ان کو چاہیے تھا کہ دیکھیں آپ کیس سے متعلقہ رہیں، آپ نے اپنی ایویڈنس دے دی، ایویڈنس کے نتیجے میں آرگومنٹس مکمل ہو گئے، ان کا وکیل وہاں موجود ہے. یہ کوئی پچھلی 25ویں مرتبہ یہ بحث ہو چکی ہے اور آج سے فیصلہ سنانا باقی تھا. آج بھی جو کچھ اس نے آ کر وہاں کہا اوپن کورٹ میں، سب کو پتہ ہے، آپ کے سارے رپورٹرز موجود تھے، وہ نامناسب گفتگو کی. بہرحال ان کو بھی احتیاط کرنا چاہیے تھا، اور اس کے اوپر جس نے مکہ مارا یا جس نے اس کو گرایا، دیٹ واز آلسو رانگ، دیٹ نہیں شوڈ ہونا ناٹ ہیو بین چاہیے. ڈن. ٹھیک. بالکل غلط بات ہے، بالکل غلط بات ہے. چلیں اچھا وہ اور آپ نے دوسری کہہ دیا. بات جو جج صاحب کا کنڈکٹ ہے، جو جج صاحب کا کنڈکٹ ہے وہ بھی بالکل ٹھیک. نامناسب ہے. ان کو چاہیے تھا کہ اچھا اسی کے اوپر آج سے 2 مہینے پہلے خاور مانیکا نے آ کر کے آبجیکشن ریز کیا کہ آپ میرا کیس نہ سنیں، اور اگر انہوں نے نہیں سننا تھا تو اس کو ٹرانسفر کر دیتے، اور اگر سننا تھا تو انہوں نے ایک بڑا ڈیٹیل ریزن آرڈر پاس کیا کہ نہیں، یہ فیوٹائل قسم کے یہ سب ڈیلے کرنے کی نیت سے انہوں نے میرے اوپر اعتراض لگایا، اور وہ ٹھیک ہے. ان کا اچھا شریف آبجیکشن صاحب ڈسمس کیا، یہ تو آج کا اور تو ہو آج گیا فیصلہ کیس. دینے کی بجائے وہ جا ٹھیک. کر کے آج کا تو کیس ہو گیا. میں اب یہ جاننا چاہ رہا ہوں تھوڑا سا آپ اپنا اسیسمنٹ دیں. دیکھیے آبویسلی اگر میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ جی کیا عمران خان صاحب کی رہائی جو ہے وہ آپ کو ممکن ہوتی نظر آ رہی ہے، تو آپ کا جواب تو ظاہر بات ہوگا ہاں. میں چاہ رہا ہوں کہ تھوڑا سا اس کو مزید ڈائسیکٹ کریں کہ یہ جو 3-4 مین کیسز ہیں، اس میں سے کون سے کیس میں آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ بریک تھرو آ سکتا ہے جس کی آپ امید کر رہے ہیں؟ دیکھیں جی 4 تقریباً کیس تھے، 3 کیس وہ تھے جس میں سزائیں ہوئی تھیں. سائفر کیس تھا جو کہ ٹاپ آف دی موسٹ لسٹ. کل اگر چھٹی نہ ہوتی تو کل ہی انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے اس کو کنکلوڈ کرنا ہے. تو بہرحال وہ بدقسمتی سے جو بھی ہوا وہ کیس اب آگے چلا گیا، اور آگے میاں گل صاحب نے چھٹی پہ جانا ہے، پتہ نہیں ہفتہ چھٹی پہ ہیں یا کتنے دن، تو یہ کب کنکلوڈ ہوتا ہے ڈیپینڈس. دوسرا کیس ہے عدت کیس، جو آج فیصلہ آنا تھا، فیصلے کی بجائے جج صاحب نے جو طرز عمل اڈاپٹ کیا وہ نامناسب ہے. اس کا مطلب ہے ان پہ یا پریشر ہے یا کیا کنسیڈریشن ہے، اللہ جانتا ہے یا وہ جج صاحب جانتے ہیں، کہ یہی اعتراض وہ پہلے ڈسمس کر چکے ہیں. تیسرا کیس تھا وہ توشہ خانہ والا، وہ آپ کو پتا ہے اس میں ضمانت ہو چکی ہے. جی. تو باقی چوتھا کیس تھا القادر القادر ٹرسٹ والا. والا، اس میں بھی ضمانت ہو چکی ہے. جی اس میں بھی ضمانت ہو چکی ہے. اب مینلی یہ 2 کیس تھے جس کے اوپر ابھی وہ کنکلوژن کے سٹیج پہ تھے، یعنی 29 اور 30 تاریخ 2 دن رکھے ہوئے تھے. اچھا. وہ جو بھی ہوا وہ ارجن ہو گیا، اب آگے چلا گیا. آپ دیکھتے ہیں کہ ان کا کب ڈیسیژن آتا ہے، اور بظاہر بدترین کیس ہیں یہ دونوں. یعنی عدت کیس تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کیس کو بنانے والوں کا کمال یہ ہے کہ جس طرح یعنی ایک گھٹیا، غلیظ اور ایک پاکستانی سوسائٹی میں ایک غلط روایات قائم کرنے کے لیے جو کیس بنایا گیا، بالکل یہ اس میں تو جنرلی یہی ریاکشن آیا ہے شعیب صاحب. بلکہ یعنی اس پہ تو اس دن رانا ثناء اللہ صاحب سے یہ سوال ہوا عمران خان صاحب کے کیسز کا، تو وہ میں آپ کو اور قیوم صدیقی صاحب کو اور ناظرین کو سنواتا ہوں یاد دہانی کے لیے کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے کیا کہا جب ان سے سوال ہوا کہ جی عمران خان صاحب کی رہائی جو ہے کیا وہ ممکن ہے. یہ سنیے ذرا. صدیقی صاحب یہی جو سوال ہو رہا تھا کہ اب اس میں لیٹس اسیوم کہ یہ جو 2 کیسز ہیں سامنے آنے والے ہیں اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہیں. اب تھوڑا سا مفروضوں پہ چلے جاتے ہیں. اگر ہو جاتا ہے، اگر ان کی رہائی ہو جاتی ہے، ظاہر بات ہے کہ پھر جو پروسیکیوشن ہے وہ پھر آگے چلی جائے گی، لیکن رہائی ہونے کا مطلب ہے کہ وہ باہر آ گئے. اچھا دوسرا آپ کا نقطہ تھا کہ جی باہر اگر آنے سے پہلے ان کے اوپر دوسرے کیس ڈال دیے پھر اندر کر دیا، لیکن عدلیہ تو کوئی بھی جو ہے وہ حکم جاری کر سکتی ہے. وہ کہہ سکتی ہے جی آپ ان کو نہیں کر سکتے، آپ ان کو کوئی بھی کیس اگر کو کرنا ہے تو پہلے ہم سے اجازت لیں. تو ممکن اگر تو ان کو رہا کرنا ہے، اگر تو اور کیس میرٹ پہ ان کے خیال میں بن رہا ہے، تو پھر تو ان کی رہائی نہیں رکتی. نہیں بالکل، میں جیسے آپ کو کہا نا کہ اگر ان کو ریلیف ملنا بنتا ہے، ان کا حق ہے کہ ان کو ریلیف ملے، اور کنٹیسٹ کیا انہوں نے. اور ایک حوالے سے تو میں کہتا ہوں کہ عمران خان صاحب بہت خوش قسمت ہیں کہ ان کے مقدمات جو ہیں وہ نچلی عدالتوں سے چل رہے ہیں. یہاں پہ تو یہ بھی ہوا ہے کہ ایپیکس کورٹ جو ہے اس نے پہلے سزا سنا کے اور پھر نیچے کے مقدمات پھینکے. تو یہ ایک ان کے لیے بڑی اچھی بات ہے کیونکہ فلٹر آؤٹ ہو جاتا ہے. اس میں ان کی لیگل اسٹریٹجی کا بھی ایک مجھے جو ہے نا وہ نقص نظر آتا ہے، پی ٹی آئی کا، جس میں امیچور چیزوں کو یہ پہلے لے کے گئے اور پھر وہاں سے واپس آنے ہی چکے، جس کی وجہ سے ڈیلے ہوا. ظاہر ہے ان کی اپنی ایک پولیٹیکل اسٹریٹجی ہوگی کہ اس سے ہم نے کیسے ہمدردی کا ووٹ جو ہے وہ مزید گین کرنا ہے. تو بالکل آ جائیں، اگر عمران خان صاحب باہر آ جائیں گے تو کیا ہوگا؟
इमरान खान साहब आएंगे बाहर, और जब वो इमरान खान साहब बाहर थे, जब उनकी हुकूमत गई थी और फिर वो जलसे जुलूस और वो सारा कुछ कर रहे थे और एक नैरेटिव बिल्ड कर रहे थे, और फिर अभी हमने देखा है कि एक ट्वीट जो कि बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल हुई और फिर उसके बाद वो उससे वापसी भी हुई, तो ये सारी चीजें तो होती रहेंगी। इस बार अगर वो बाहर आके क्यों सिद्दीकी साहब, तो सूरत हाल डिफरेंट होगी। नहीं, मेरा इस टाइम तो मतलब है कि जो सड़कों पे जो सूरत हाल बनेगी, नहीं, लेकिन ये कोई जस्टिफिकेशन तो नहीं हो सकती किसी पॉलिटिकल लीडर को जो है वो आप इस बुनियाद पे कि वो सड़कों पे आके सड़कें गर्म करेंगे तो हम इनको अंदर ही रखते हैं, वो तो जो है ना, नहीं वो बात आपकी ठीक है, तो वो नहीं होना चाहिए। लेकिन हाँ, अब अगर नैब का कोई केस आता है, कोई और चीज निकल आती है, तो फिर आप क्या करें? बिल्कुल, लेकिन फिर अदालतें मौजूद हैं। शोएब साहब, ये जो पहले रिलीफ दी थी, बिल्कुल शोएब साहब, ये जो क़य्यूम सिद्दीकी साहब का नुक्ता है कि अगर ये रिलीफ मिल भी जाता है लेट्स अज्यूम इन केसेस में, और ये फारिग हो जाते हैं, तो बाकी जो नए केसेस हैं उनकी तो लाइन ऑलरेडी तैयार होना शुरू हो गई है। वो नैब में भी अमेंडमेंट हो गई है, पंजाब हुकूमत ने भी जो है वो नए केसेस का इंदिया दे दिया है, तो शाखाना में भी कुछ नई डेवलपमेंट्स हो रही हैं। उसके हवाले से फिर स्ट्रैटेजी क्या होगी? देखिए, पहली बात तो यह है कि नए मुकदमात का तो 203 मुकदमात हो गए हैं। अब इससे ज़्यादा भी मुकदमात बनाना चाहेंगे तो बना लें, मगर बात यह है कि जब एक पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो चुकी है एक से ज़ायद मरतबा केसेस में, और कोर्ट्स को ये यकीन हो चला है कि ये पहली दफ़ा थोड़ा हमारे साथ हो रहा है। परवेज़ इलाही की 20 दफ़ा ज़मानतें हुई हैं और हमारी भी कम से कम 200 केसेस में ज़मानतें हो चुकी हैं। 2 या 3 अब ये केसेस रह गए हैं, 2 केसेस अभी ये रह गए हैं। तो अगर 200 मुकदमात में हमने ज़मानत करा ली है तो उनमें भी हो जाएगी। और दूसरी बात यह है कि जब आप जाली और झूठे मुकदमात बनाते हैं तो फिर वक्त के साथ साथ उसकी अफादियत, उसकी अहमियत भी ख़त्म हो जानी शुरू हो जाती है, और अदलिया को भी यकीन होता है कि जब हम ज़मानतें देते हैं, जैसे आपने देखा 9 मई से सुप्रीम कोर्ट में ज़मानतें दी, सुप्रीम कोर्ट केसेस में, वो हमजा कैंप वाले अटैक के ऊपर, और डीसी ने 3 एमपीओ के तहत उनको जेल में बंद कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने वाज़े अहकामात दिए, ऑब्जर्वेशन दी कि जनाब ये तौहीन अदालत है, तो अगले दिन उनको फिर छोड़ दिया। तो बात यह है कि ये तो तौहीन अदालत है। परवेज़ इलाही को देखें 20 दफ़ा है ना, उसमें कैसे ब्लैंकेट कवर तो नहीं दे सकते हैं जुडिशियल वर्डिक्ट के जरिए से। हम ये बात देखें ना, हम ये बात कहते हैं कि आप जब इस तरह के वोंडे केसेस बनाने की एक फैक्ट्री लगा लेंगे, पीपीसी में कोई जुर्म ऐसा नहीं है जिसके तहत आपने पर्चे नहीं किए, तो नेचुरली उसकी एक अफादियत भी ख़त्म होनी शुरू हो जाती है, और जज को भी, जो भी कोर्ट सुन रही हो, एक मेलाफाइडी इन फैक्ट एंड लॉ, एक बदनीयती सामने आनी शुरू हो जाती है, और जज भी ये समझता है कि जो भी जिस जुडिशरी के पास भी केस होगा, कि वो ये समझते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ हमारी प्रोसीडिंग्स को फ्रस्ट्रेट करने के लिए डिफरेंट किस्म के केसेस बनाए गए हैं। बहरहाल जो भी कोई केस बनेगा, अभी तक तो इन प्रोसेस हैं, जो भी हमें सुन रहे हैं, जो भी बनेगा तो उसका हमारा एक राइट है। लेकिन इसमें क़य्यूम सिद्दीकी साहब ओवरऑल जो लीगल स्ट्रैटेजी रही, हमने शुरू में देखा कि काफी मसाबी, आपने जिक्र किया कि पीटीआई ने को बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस नहीं दिखाई उनकी लीगल टीम ने। शोएब साहब हमारे साथ मौजूद है, मैं से उनकी मौजूदगी में ही सवाल कर रहा हूँ, और जगह जगह पे उन्होंने बड़ी बेहतर काम कर सकते थे और एडवांटेज अपने अपोनेंट्स को दी। ये बात ठीक है ना? बिल्कुल ठीक बात है। और इसमें अब ये आप पार्टी सिंबल वाला ही देख लीजिए, आप उस प्रोसीडिंग को निकाल के देख लें, कोई एक चीज, एक डॉक्यूमेंट जो है वो अपने हक में नहीं दिए जा सकते। सो बात यही है कि अब मैं लीगल स्ट्रेटजी तो ये है कि वकला ईवान के अंदर हैं और जो क्लाइंट है वो जेल के अंदर है। तो ये लीगल स्ट्रेटजी जो है जो नजर आ रही है, और वहां से पॉलिटिक्स जो है वो हो रही है। तो मेरा ख्याल है कि दूसरी तरफ भी शायद जेल के अंदर भी जो है वो फ्रस्ट्रेशन मुझे नजर आती है, क्योंकि जिस तरह से प्रेशर बिल्डअप करने की कोशिश की गई है। आज भी अब अगर आप देखें, जैसे खावर मानिका के केस की उन्होंने बात की है, तो वहां पे आपको पता है कि आपके हक के अंदर अगर इतना स्ट्रांग इनका केस है, वो आ सकता है उसका फैसला, तो उस अदालती माहौल को कूल डाउन करना भी तो इनका है। अब यहाँ तो चले ओपन कोर्ट के अंदर बहुत सारे लोग आगे होंगे, लेकिन जेल के अंदर जब ये वाकया हुआ था वो भी आपको पता है। बिल्कुल। तो उस वक्त क्या हुआ था, तो ये एक ये जो चीज है, ये इस पे मेरा ख्याल है कि इसको गौर से देखना पड़ेगा, क्योंकि एक पॉलिटिकल और लीगल ये जो दो एंटिटीज है ना पीटीआई के अंदर, वो मेरा ख्याल है कि बहुत सारी उसके अंदर क़य्यूम सिद्दीकी साहब, शोएब शाहीन साहब, बहुत शुक्रिया आप दोनों का। जी बतूल, आपकी तरफ चलते हैं।
جی بالکل، انفیکٹ ہمیں یہاں پہ ایک بریک لینی ہے اور پھر عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے جو معاملات ہیں اس کے اوپر بھی کنٹینیو کرتے ہیں. پروگرام میں خوش آمدید. اور اس وقت فیصل واڈا صاحب نے ہمیں جوائن کیا, سابق وفاقی وزیر ہیں, سینئر سیاستدان ہیں. بہت شکریہ فیصل صاحب جوائن کرنے کے لیے. فیصل صاحب السلام علیکم. اچھا, ہم یہ آج گفتگو کر رہے ہیں کہ یہ جو کیسز ہیں پاکستان تحریک انصاف کے جو بانی ہیں ان کے خلاف جو کیسز ہیں وہ لگتا یوں ہے یعنی کہ کچھ امکانات ایسے روشن ہوتے جا رہے ہیں کہ شاید ان کو عدالت سے ریلیف مل جائے, اور اگر ریلیف ملتا ہے تو عین ممکن ہے کہ ان کی رہائی بھی ہو سکتی ہے. یہ آپ کو کتنا پروبیبل نظر آ رہا ہے کہ آنے والے چند دنوں میں, چند ہفتوں میں عمران خان صاحب کی رہائی ایک ریالٹی بن سکتی ہے؟ فواد صاحب بہت شکریہ آپ کا. دیکھیں مجھے تو اس کے اندر کوئی پروبیبلٹی نظر نہیں آ رہی دنیاوی اور قانونی طور پر. I don't see it happening this soon at all. باقی تو یہ کہ وہ تو میں کہہ رہا ہوں کہ وہ چھوڑتے چلے جائیں گے, وہ پکڑتے چلے جائیں گے, وہ چھوڑتے چلے جائیں گے, وہ پکڑتے چلے جائیں گے, اینڈ میں سارے ہی پکڑے جائیں گے. سو میں تو ابھی بھی اسی سٹیٹمنٹ کے اوپر ہوں. لیکن فیصل صاحب اس میں جو ایشو ہے نا, اس میں جو کاؤنٹر آرگیومنٹ یہ ہے کہ دیکھیے اگر تو جینوئنلی یہ جو عدلیہ کا ہمیں ایک تھوڑا سا کم از کم اسلام آباد ہائی کورٹ کے لیول تک ہمیں ایک چینج موڈ نظر آ رہا ہے پچھلے چند ہفتوں سے, ایک تھوڑا سا زیادہ جارحانہ قسم کی جو سماعتیں ہیں وہ ہو رہی ہیں, اور اس میں اگر وہ رہائی ملتی ہے, اگر وہ ان کے کیسز کو فارغ کرتے ہیں اور نئے کیسز جلتے ہیں تو نتھنگ سٹاپس دی جوڈیشری فرام سیئنگ کہ نہیں جی آپ ان کو نہیں, وہ رہائی کرتے جائیں گے. تو یہ جو ایک سچویشن ایسی ڈیولپ ہو گئی ہے جس میں اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ آمنے سامنے ہیں, اور بینیفٹ جو ہے عمران خان صاحب کو ہو رہا ہے. دیکھیں فواد صاحب, سب سے پہلے تو یہ کہ جو جہرانہ بیٹنگ کرتا ہے نا, وہ جب یہ پتا ہو کہ ٹارگٹ بہت بڑا ہے اور بالز کم ہے تو وہ یوزلی جہرانہ بیٹنگ کے اندر آدمی کلین بولڈ ہو جاتا ہے یا ہیڈ وکٹ ہو جاتا ہے یا کاٹ بیہائنڈ ہو جاتا ہے. تو جہرانہ بیٹنگ کی جہاں تک بات ہے وہ تو میں نے آپ کو یہاں سم اپ کر دیا. اور دوسرا یہ کہ دیکھیں عدالتی ٹکراؤ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ یا گورنمنٹ کے ساتھ پاکستان کے لیے کسی بھی طریقے سے ٹھیک نہیں ہے, کیونکہ یہ سارے پلرز ہیں. لیکن اس کا طریقہ یہی ہے کہ آپ سب ہم سمیت اپنی اپنی ڈومین میں رہ کے کام کریں. جو ڈومین سے باہر نکلے گا اس کو ڈومین میں واپس کر دیا جائے گا. اٹس ویری سمپل ایز دیٹ. اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہونی چاہیے. اگر سیاستدان ڈومین سے باہر نکلیں گے تو ان کو ان کی اوقات میں لے آیا جائے گا, اگر کوئی اور اپنی ڈومین سے باہر نکلے گا وہ اپنی اوقات میں آ جائے گا. تو اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے. اگر ٹکراؤ کی صورتحال ہے تو اس میں نقصان کسی کا نہیں, اس میں پاکستان کا نقصان ہے. پاکستان کی عوام کا ویسے ہی بہت نقصان ہو چکا ہے, اور اسپیشلی کل کے بیانی کے بعد جو پرسوں جو بیانی آیا اور پھر کل ریورسل اس کا ہوا, اب تو تھنگز آر ویری ڈیفیکلٹ اینڈ ویری ڈینجرس ایز ویل. کیونکہ مجھے تو لگ رہا ہے, میرا انالیسز یہ ہے کہ یہ بین کی طرف پارٹی نہ چلی جائے, کیونکہ آپ نے دیکھا ہے کہ ایم کیو ایم لنڈن کو بین انہی وجوہات کی وجہ سے کیا تھا. تحریک لبیک اینٹی پاکستان نہیں ہے, اینٹی اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے, بٹ فار دیئر اون ریزنز ان کو شیڈیول 2 کے اوپر رکھا ہوا ہے. تو پھر یہ جو کل والا کام ہوا, اس سے پہلے جو کام ہوا, اور 9 مئی والا جو کام ہوا, اس کی تو اب کنیکٹیوٹی اور کنیکشن اندھے کو بھی نظر آ رہی ہے. اب اگر کوئی اندھا ہے اور کوئی بہرا ہے اور کوئی گونگا ہے تو پھر اس کی ٹھیک ہے جی فیصل واڈا صاحب. دیکھیں یہ پشت پناہی جو ہو رہی ہے, جو پشت پناہی ہو رہی ہے پی ٹی آئی کی, اس کے اندر بہت ڈینجرس لیکن اس میں ایک نئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. یہ جو فیصل واڈا صاحب ایک نقطہ لے لیجئے گا, یہ آپ جو بات کر رہے ہیں اس میں ایک نئی ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے, اور ایسا ہم نے پہلے وٹنس نہیں کیا, کیونکہ ملک ریاض صاحب کا پرسیپشن یہ ہے کہ ان کے سب سے ہی اچھے تعلقات ہوتے ہیں, ان کے ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے بھی اچھے تعلقات ہیں. لیکن جس طرح کی ٹویٹ انہوں نے کی, جس طرح ان کے دفتر پہ چھاپا مارا گیا, ایسا لگتا ہے کہ وہ عمران خان کے حق میں کھڑے ہو گئے. تو جب اس طرح کے طاقتور لوگ جو کہ بڑی میڈیشن سے اپنا کام کرتے رہے ہیں, اگر وہ ایک سائیڈ لے لیں تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ یہ کیا میسج ہے, کیونکہ یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے. دیکھیں یہ میں نے آپ کو جیسے کہا نا کہ بائی اینڈ لارج سب جہرانہ بیٹنگ کر رہے ہیں, سب کے اپنی اپنی فائلیں ہیں, ٹارگٹ بہت بڑا ہے, اچیو ہو نہیں سکتا, بالیں کم ہیں, تو سب اپنی جہرانہ بیٹنگ کر کے اپنی چیزوں کو چھپا رہے ہیں. ایکچولی یہ کسی کے لیے کوئی پاکستان کے لیے نہیں کھڑا ہوا, کوئی پاکستان کے لیے کوئی اقدامات یا کوئی تگڑا ہو کے کوئی بہت زیادہ تورم خان بن کے پاکستان کے لیے بات نہیں کرنے آ رہا. سب کی اپنی اپنی فائلیں ہیں, سب کی وکٹ گرنے والی ہے,
کچھ کو پتہ ہے پری ایمپٹ کر چکے ہیں. انہوں نے کہا وکٹ سے کھیلو, بیانیہ بناؤ کہ شاید اس بیانیہ سے جب وکٹ گرے تو قوم یہ سمجھے. نہیں, قوم بڑی اسٹریٹ ہے. قوم کو آپ لوگوں نے جو ہے میڈیا نے بڑا کلیئرٹی کے ساتھ سمجھا دیا ہے. قوم اب سمجھتی ہے کون بیٹنگ کر رہا ہے. کچھ بیٹنگ ہاف پچ پہ آگے کر رہے تھے, وہ بیک فٹ پہ چلے گئے. آپ نے دیکھا فیصل صاحب تھوڑے سے معاملات کمپلیکیٹ ہو گئے ہیں. آپ نے ایک لفظ استعمال کیا, آپ نے کہا معاملات ڈینجرس, صورتحال ڈینجرس ہوتی جا رہی ہے. میں اس کو تھوڑا سا اس کو ہلکا سا کم کرے کہتا ہوں کہ معاملات پیچیدہ ہو گئے ہیں. اور میرا جو آرگیومنٹ ہے, مجھے کائنڈلی بتائیے گا if you agree or disagree, وہ یہ کہ اگر ججز جو ہیں, اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے وہ تھوڑا اگریسو ہو گیا ہے, عمران خان صاحب تو اور زیادہ اگریسو ہوئے ہیں, اسٹیبلشمنٹ بھی اگریسو ہوئی ہے. اس تمام تر معاملات میں اگر خان صاحب کی رہائی ہو جاتی ہے, عدلیہ کی طرف سے انہیں ریلیف مل جاتا ہے فیصل صاحب, تو پھر عمران خان صاحب کو کون روکے گا؟ اگر وہ سڑکوں پہ آ جاتے ہیں, لوگوں کو لے آتے ہیں, تو پھر تو پوری کی پوری ڈائنامکس ہی چینج ہو گئی. دیکھیں سر, there is always a B plan. جب بھی آپ ایسی کوئی اسٹریٹجی سوچتے ہیں, ایسی کوئی چیز مفروضے کے طور پہ بات کرتے ہیں, so there is always a very lethal plan as a B plan. سو ایسا نہیں ہے کہ مفروضے کے اوپر, مطلب میں تو سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب سے پوچھنا چاہیے کہ یہ ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے جو ہے ان کی اپروول سے ہوا ہے, کیونکہ یہ تو بہت ڈینجرس کام ہو گیا. اور اب معافی تلافی, رونے پیٹنے, ریورس کرنے سے, اپالوجی کرنے سے بہت بات آگے جا چکی ہے. میں کئی مہینوں سے کہہ رہا تھا کہ یہ پارٹی کا ایک پلان تھا کہ وہ مزید ان کو کھڈے میں ڈال دیں. اگر تو وہ اس میں شامل نہیں ہیں, اگر شامل ہیں تو پھر تو تباہی ہو چکی ہے. اب اس کا ریورسل بڑا مشکل کام ہوگا, اور اس کے ریورسل کو کرنے کے لیے اگر کسی نے بہت جارانہ طریقے سے آنے کی کوشش کی آگے, تو پھر آپ دیکھیں گے کہ وہ پھر بیک فٹ پہ بھی کس سپیڈ سے جائیں گے. That could be anyone including myself. لیکن فیصل صاحب آپ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ سب پکڑے جائیں گے, آپ کہہ رہے ہیں کہ سب پکڑے جائیں گے, لیکن عمران خان تو ہر کچھ ہفتے کے بعد ایک انٹرویو یا ان کا کالم چھپ جاتا ہے یا وہ انٹرویو دے دیتے ہیں. ابھی بھی انہوں نے ایک انٹرویو دیا جس میں انہوں نے 8-10 سوالوں کے جواب, بڑے ایکسٹینسو جوابات دیے. انہوں نے کہا کہ مجھے تو صرف جنرل باجوہ پہ بھروسہ کرنے کا پچھتاوا ہے. تو ان کو تو اتنے بڑے پلیٹ فارم سے انٹرویوز دینے کا موقع مل رہا ہے, تو آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ ختم ہو رہے ہیں؟ وہ تو یہ سب کر کے ان کی پاپولیرٹی میں اضافہ ہو رہا ہے, بلکہ پاکستانی ٹی وی چینلز پہ اگر وہ نہیں بھی نظر آ رہے تو ان کے ایسے پلیٹ فارمز مل رہے ہیں کہ لوگ ان کو سن رہے ہیں. بطول صاحبہ دیکھیں, میں نے عمران خان صاحب کی پاپولیرٹی کو کبھی کوشچن نہیں کیا, عمران صاحب کی ذات کو کبھی کوشچن نہیں کیا. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اگر آج کی جو حالات ہیں اس میں عمران خان صاحب اگر نواز شریف صاحب کے ساتھ مل جائیں اور آپ دوسرے ممالک کو بھی لے آئیں اور دودھ کی نہریں بھی بہا لیں, تب بھی پاکستان کے پیچیدہ مسئلے اس لیے حل نہیں ہو سکتے کہ ہمارے وہاں عدل اور انصاف نہیں ہے, نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ یہ تو ہم بہت عرصے سے سن رہے ہیں. دیکھیں اگر اب وہ آئیں گے تو کیا 9 مئی کی طرح سڑکوں پہ ان کو آنا دیا جائے گا؟ نہیں آنے دیا جائے گا. کسی کو بھی, کسی پولیٹیکل پارٹی کو 9 مئی یا کسی کے سڑکوں کے اوپر قتل و غارت, مولا جٹ کی سیاست آپ کسی کا باپ بھی نہیں کر سکتا. I'll be very honest and blunt with you. کسی کا باپ جرت ہی نہیں کر سکتا ہے, نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ مجھے تو اس مفروضے کے اندر کہیں کوئی چیز نظر نہیں آ رہی, کیونکہ پرسوں والا ایپیسوڈ جو ہے وہ پس پردہ نہیں چلا گیا ہے. اس کے اندر بڑی ڈیٹیل میں گورنمنٹ اسٹریٹجی بنا رہی ہے, پلان بنا رہی ہے, رائٹلی سو, کہ یہ تو ایکسیپٹیبل نہیں ہے. پھر آپ نے آج دیکھا کہ کچھ کول آف بھی ہوا ہے, جو اچھی ایک روایت ہو رہی ہے. عدالتوں کے اندر بھی ایک ریئلائزیشن آ رہی ہے, سیاستدانوں میں ایک ریئلائزیشن آ رہی ہے, اسٹیبلشمنٹ میں ایک ریئلائزیشن آ رہی ہے. سب ایک ایک قدم پیچھے ہٹنے کی بات کریں, اچھی بات کریں. کہہ رہے کچھ لوگ ہر ادارے کے اندر, ہاں ایسا ہے جہاں انسان ہوں گے وہاں ہر ادارے کے اندر کالی بھیڑیں ہوں گی, اور ان کالی بھیڑوں کی نشاندہی ہم نے کرنی ہے, اور ان کو نکال کے باہر ویڈیو آئی ہے, اٹس ویری سمپل. اور یہ ریئلائزیشن ہوگی. صاحب یہ جو ویڈیو آئی ہے جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں, عمران خان صاحب کے اکاؤنٹ سے وہ ٹویٹ ہو گئی 1971 والی, پھر پی ٹی آئی کے آفیشیل اکاؤنٹ سے ٹویٹ ہو گئی, پھر اس پہ پی ٹی آئی کے جو اور مختلف اکاؤنٹس ہیں انہوں نے اس کو بڑا اگریسولی پش کیا. یہ جو کچھ ہوا ہے اس پہ اب کیا ری ایکشن آئے گا؟ دیکھیں ابھی تک تو خاموشی ہے, کیا پک رہا ہے, کیا ہو سکتا ہے, کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں ہم کہ اسٹیٹ کیسے رسپونڈ کرے گی؟ دیکھیں طوفان سے پہلے ہمیشہ فہد صاحب خاموشی ہوتی ہے, اور یہ طوفان اٹھنے کی طرف چل پڑا ہے. اور اس میں گورنمنٹ جو ہے وہ بھلے ایکسیپٹ آج نہ کرے, لیکن اندر خانے بہت کچھ ہو رہا ہے. ان 48 گھنٹوں میں گورنمنٹ نے بہت ساری چیزیں آن ٹیبل لے آئی ہے. اور میرا کام آپ کو پہلے بتا دینا
تو وہ آپ کو ٹائم سے پتہ چل جائے گا. اور دیکھیں یہ بھی فواد صاحب بڑا انفارچونیٹ ہے کہ پی ٹی آئی کا جہاں عمران خان صاحب کو لوگ پسند کرتے ہیں ان کی پاپولیرٹی, وہاں لوگ بڑے کنفیوز ہو گئے ہیں کہ لوگ نہیں چاہتے یہ مار دھاڑ جھگڑا توڑ پھوڑ فوج کے خلاف. ایک وینم اور 9 مئی کو انڈورس کر دیا انہوں نے بیوقوفی کر کے, ایک حماقت کر دی ہے, ایک ایسی حماقت کر دی جس کا ریورس گیئر نہیں لگے گا. فواد صاحب آپ پلیز, میں آپ کو انڈرسٹینڈ کرانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ بڑا ہی ڈینجرس معاملہ ہو چکا ہے. ایک اتنا گندا کھیل کھیلا گیا ہے پی ٹی آئی کی طرف سے. آئی ڈونٹ نو, اگر عمران خان صاحب کا ذرا بھی ہوش حواس اور عقل جو میں ان کو سمجھاتا رہا اگر تھی یا ہے, تو وہ اس معاملے کے اندر اگر حصہ بن گئے تو دیٹس دی اینڈ آف دی سٹوری. میں بار بار آپ کو کہہ رہا تھا کہ یہ پارٹی کے اتنے چھوٹے 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 ٹکڑے ہوں گے کہ آپ لوگ اس وقت میرا مذاق اڑا رہے تھے. 8-10 ٹکڑے آپ کو نظر آ رہے ہیں, 8-10 سے 15-20 پہ چلے جائیں گے. اور یہ ہو رہا ہے گراؤنڈ کے اوپر. ہم ان کی پاپولیرٹی کے اوپر, یہ مطلب تھوڑی کہ کوئی پاپولر ہے تو وہ آگ لگا دے گا. لیکن دیکھیں اگر تو وہ, یہ تو ہم سارے مانتے ہیں کہ بڑے وہ بہت پاپولر ہیں, اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے, اور ابھی وہ جیل کے اندر ہیں, اس کے باوجود ان کی پاپولیرٹی ہے وہ بظاہر لگتا ہے کہ بڑھتی آ رہی ہے. اگر وہ رہا ہو جاتے ہیں, یہ جو ویڈیو آئی ہے بالکل میں آپ سے بالکل متفق ہوں کہ اس ویڈیو کو دیکھ کے میں بھی حیران ہو گیا تھا کہ یہ کس طرح کی چیز انہوں نے ڈال دی ہے. بہرحال جو کچھ بھی ہوا ہو گیا. میرا صرف یہ نقطہ ہے فیصل صاحب کہ اگر عدلیہ کی طرف سے یہ کیس فارغ ہوتے ہیں اور عمران خان صاحب باہر آتے ہیں تو دین آل بیٹس آر آف. دیکھیے مقبولیت وہ لاکھوں کی تعداد میں اگر لوگ سڑکوں پہ آ جاتے ہیں فیصل صاحب, اس کے سامنے پھر کچھ نہیں رکتا. یہ ایک بالکل ایک نئی سچویشن ڈیولپ ہو جائے گی. میں تو یہ آرگیو کر رہا ہوں. فہد صاحب میں آپ سے ریکویسٹ یہ کروں گا کہ سر جو آپ نے پہلے سڑکوں پہ لوگوں کو دیکھا تھا نا, اس کا 20% بھی آپ کو سڑکوں پہ نظر نہیں آئے گا. یہ میں آپ کو بہت کلیئرٹی سے بات بتا رہا ہوں, کیونکہ جب آپ نے ان کو لاوارث چھوڑ دیا ہے 9 مئی کے لوگوں کو, جو بچے اشتعال دلا کے چلے گئے اور آپ نے کہا ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. اب قوم سر ان چیزوں میں نہیں پڑنا جاتی. قوم کے مسئلے ہیں مہنگائی کے, قوم کے مسئلے ہیں لائکس اور ڈس لائکس کے. مسئلے حل ہو جائیں وہ سب بھول جائیں گے. نمبر 1. اور یہ بات ایک میں بطول صاحبہ 1 منٹ, بطول صاحبہ 1 سیکنڈ. بطول صاحبہ میں ریکویسٹ یہ کروں گا فہد صاحب کہ یہ نہ سمجھیں, یہ نہ سوچیں, نہ یہ بولیں کہ یہ جو ہو گیا کل کی تاریخ میں یہ ہو گیا ہے. یہ نہیں ہوا ہے ابھی تو اس کا سٹارٹ بھی نہیں ہوا ہے. اس سٹارٹ کے پیچھے سب بیک فوٹ پہ گئے ہیں. جو دلیر باہر نکلے تھے وہ سب واپس اندر بلوں میں چلے گئے ہیں. مراد سعید کا میں نے آپ کو کہا تھا وہ نہیں آئے گا, اور اس کے بعد اس کی کنفرمیشن بھی آ گئی کہ وہ سامنے نہیں آئے گا. کیوں نہیں آئے گا؟ اس کا کیا کوشچن ہے, کیا لنک ہے مراد سعید کا؟ اس کو کیوں خان صاحب بھی آنے سے منع کر رہے ہیں؟ یہ کوشچن اب نہیں ہے کہ یہ ہو گیا ہے پرسوں جو ہو گیا ہے. یہ تو آپ کو آنے والے دنوں میں بتائے گا کہ اس کی انٹینسٹی اس طوفان کی ایسی ہے کہ بڑی عمارتوں کی بنیادوں اپنے ساتھ لے جائے گا وہ. ٹھیک ہے, and I'm very clear in particular on my analysis to what I'm saying. ٹھیک ہے, لیکن تھوڑی دیر پہلے آپ کہہ رہے تھے کہ سب 2 قدم پیچھے ہٹنے کو تیار ہیں, تو اس حوالے سے وضاحت کریں because you're very well connected. کیا اسٹیبلشمنٹ بھی 2 قدم پیچھے ہٹنے کو تیار ہے؟ دیکھیں بطول صاحب, بس اگر آپ کے اندر یا فہد صاحب کے ساتھ میری کوئی چمپلچ ہے اور آپ 1 قدم پیچھے ہٹتے ہیں تو انسانی فطرت ہے, میں بھی 1 قدم پیچھے ہٹوں گا, فہد صاحب بھی 1 قدم پیچھے ہٹیں گے, اور 1 قدم پیچھے ہٹنے میں ہی پاکستان کا بھلا ہے. ورنہ تو پھر ٹھیک ہے, آپ کانچ کے گھر میں رہیں گے تو میں بھی پتھر مار دوں گا. اٹس ویری سمپل. اور دیکھیں جہاں تک یہ شواہد اور ویڈیوز, سیاستدانوں کا بہت کچھ ہو گیا ہے, ویڈیوز بھی آ گئی ہیں, ان کی فائلیں بھی آ گئی ہیں, ان کے بچے بیوی سب کٹہرے میں آ گئے. اب سیاستدانوں کی باری نہیں ہے, اب یہ باری کسی اور کی طرف چل پڑے گی. یہ جب فائلیں اور ویڈیوز نکلیں گی تو پھر منہ چھپانے کے لیے جگہ نہیں ہوگی لوگوں کی. سو آئی تھنک کہ اگر سینٹی پریویل کر جائے اور اگر ہم انٹیلیجنٹلی اس کام کو سنبھال لیں ملک کی مفاد کے اندر, نہ کہ اپنے فصل ایگوز. تھوڑا سا مجھے آئیڈیا ہو رہا ہے کہ آپ کس طرف اشارہ کر رہے ہیں. ہاں, لیکن یہ بتائیں فیض صاحب, ابھی پچھلے دنوں جب آپ نے بھی تقریر کی, اس کے بعد وہ آپ کو نوٹس دیا گیا, اس کی ہیئرنگ ہوئی, وہ چل رہی ہے, اور اس کے بعد اور بھی لوگوں نے آ کے بڑی سخت تقریریں کی, اور لگا یہ کہ جیسے عدلیہ میں اور اسٹیبلشمنٹ میں اور پھر حکومت میں بھی ایک ٹھن گئی ہے اور درجہ حرارت جو ہے وہ چڑھنا شروع ہو گیا. کل پرائم منسٹر نے بھی اپنی اسپیچ میں جو ہے وہ اس طرح کی کچھ باتیں کی. تو یہ جو ایک ٹینشن ہے جو ڈیولپ ہو گئی ہے, کیا یہ اب کچھ تھوڑی سی کم ہوتی جا رہی ہے؟
کوئی انگیجمنٹ ہو رہا ہے, کوئی انیشیٹو لیا گیا ہے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے, گورنمنٹ کی طرف سے, عدلیہ کی طرف سے کہ کچھ بیک چینل کے ذریعے معاملات ٹھنڈے کیے جائیں, یا یہ معاملات اور بگاڑ کی طرف جا رہے ہیں ابھی؟ دیکھیں فاضل صاحب, ایک تو یہ کہ میرا تو کوئی کنٹیمپٹ سے قریب و قریب تعلق نہیں تھا, تو مجھے تو جرمنی میں انڈے مہنگے ہو گئے تو مجھے بلا لیا, امریکہ میں ہوا چلی پتا گر گیا تو مجھے بلا لیا, میں تو کنٹیمپٹ کے قریب ہی نہیں, مجھے تو گھسیٹ کے کنٹیمپٹ میں لایا جا رہا ہے. آئی ریئلی ڈونٹ نو. اور اگر یا تو کوئی پری ایمپٹ کر چکا ہے کہ میرے پاس بہت کچھ ہے جو ہے میرے پاس, تو میں نے تو ابھی بھی جو تقریر بھی کی ہے سینیٹ کے اندر وہ بیکڈ بائی ڈاکیومنٹس کی ہے, میں ہوا میں تو کوئی بات کرتا ہی نہیں ہوں, نمبر ایک. پھر آپ نے مجھے پراکسی کہہ دیا ہے, جج صاحب کے پاس قانونی طور پہ جواز ہی نہیں ہو کسی کو پراکسی کے. اب انہوں نے اتنی بڑی جرت کی ہے تو میں امید کرتا ہوں کہ وہ جرت سے ثبوت دیں گے, ورنہ پھر میں تو پیچھے ہٹوں گا نہیں, میں اپنی جرت دکھاؤں گا. تیسری اور موسٹ امپورٹنٹ چیز یہ کہ جو بات میں نے کی ہے وہ 24 کروڑ عام کر رہی ہے, پبلک کر رہی ہے. اب جو بات میں نے فلور آف دا ہاؤس میں کی ہے, جو شہباز شریف صاحب نے بات کی ہے, کیا ان کو بھی بلائیں گے, کیا وہ ایم این ایس کو بھی بلائیں گے, کیا 24 کروڑ لوگوں کو بلائیں گے؟ بھائی 6 سے 9, 9 سے 6, 140 نمبر پر ہے ہمارا عدالتی نظام. اگر اس کو ٹھیک کرنے کی بات کریں تو وائی اینی باڈی ٹیکنگ اٹ پرسنل. بالکل فیض صاحب, میں اس اینگل سے بات کر رہا تھا کہ آج دیکھیں جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو معاملہ چل رہا تھا, وہ جو احمد فراد صاحب جو ہیں, جو شاعر ہیں, جو غائب ہیں, ان کے حوالے سے, اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو جسٹس کیانی ہے, انہوں نے بڑا اس پہ ایک بڑی اسٹرانگ پوزیشن لی ہوئی ہے, اور یہ بھی کہا کہ جی ہم لائیو ٹیلی کاسٹ کریں گے. آج اس میں ڈیولپمنٹ ہو گئی, آج گورنمنٹ کی طرف سے جو اے جی انہوں نے کہا کہ جی وہ جو ہے وہ آزاد کشمیر کی پولیس کی تحویل میں ہے, تو معاملات چل پڑے. تو کم از کم ایک پہلی انڈیکیشن آئی ہے کہ کچھ معاملات ریزالو ہو رہے ہیں. تو میں آپ سے سینس سے لینا چاہ رہا تھا کہ بگاڑ بڑھ رہا ہے عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ اور گورنمنٹ کے درمیان, یا چیزیں تھوڑی سی کول ڈاؤن ہو رہی ہیں, ریزالو ہو رہی ہیں؟ دیکھیں آج جو ان کے کامنٹس تھے, ریمارکس تھے, ان میں کچھ کول ڈاؤن سچویشن بھی ہم نے دیکھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر, وچ از اے ویری گڈ سائن. اور پلس یہ کہ لیٹس ناٹ بلیم اینی ون, جب وہ آزاد کشمیر میں نکلے ہیں شاعر صاحب, تو پھر یہ بھی بڑی ناانصافی کی بات ہو جائے گی اگر آپ ازمپشن بیسڈ خواب کے بیسس کے اوپر یا اپنی سوچ کے بیسس کے اوپر کسی ایجنسی کے اوپر الزام لگا دیں. تو جب آج ایجنسی نہیں نکلی, انہوں نے بھی ایک اچھے ریمارکس دیے, انہوں نے کہا ہم کسی کے خلاف نہیں, کچھ بھیڑیں ہوتی ہیں, جو میں نے ریمارکس پڑھے ہیں, تو اٹس اے گڈ سائن. اگر انہوں نے ریئلائز کر لیا کہ انہوں نے بھی جذبات میں آ کے, جو کہ یوزلی جج جذبات میں نہیں آ سکتا, انہوں نے ایک غلط بلیم کر دیا ایجنسیز کے اوپر, وہ ریٹریکٹ ہو گئے. اور اگر گورنمنٹ نے آ کے یہ بتا دیا کہ یہ آزاد کشمیر کے پاس ہے, تو اٹس اے ویری پازیٹیو سائن, اٹس اے گڈ سائن. اسی طریقے سے سب کو اپنی اپنی ذمہ داری, ہم جب کہتے ہیں کہ 90% سیاستدان خراب ہیں, 90% سیاستدانوں نے غلطیاں کی ہیں, ہم نے غلطیاں کی ہیں, تو when we accept 90%, then everybody has to accept. Nobody is a saint. چل وقت ختم ہو گیا ہمارے پاس. بطول میرے خیال میں بہت شکریہ فیصل والا صاحب جوائن کر رہے تھے. پروگرام دیکھنے کا شکریہ. اللہ حافظ.